میں اس کی گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی عطا کرنے والی اور فضل والی ذات ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی تمام آل اولاد پر اور تمام اصحاب کرام پر۔ اے مومنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یقیناً قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا، اور جو بھی اپنے خواہشات کی اور شیطان کی پیروی کرے گا وہ اس دنیا میں گمراہ ہوگا اور قیامت کے دن نامراد ہوگا۔ تحقیق کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی تمام نعمتوں پر خوب زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تیرے رب کا یہ اعلان ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو سنو اللہ کا عذاب بھی بڑا ہی سخت ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی فقر و محتاجی کے اندر تمہیں دھکیل دے گا، اور قیامت کے دن بھی تمہیں اس ناشکری کی سزا ملے گی۔ میرے دوستو، مال یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور اسلام حلال طریقے سے مال کو کمانے سے منع نہیں کرتا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے مومنوں کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں، اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال میں سے عطا کیا ہے، وہ رزق کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہے، یعنی پاکیزہ اور حلال رزق میں سے تم کھاؤ اور اللہ کا شکر گزار بنو اگر تم حقیقت میں اللہ کے بندے ہو۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے اور کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی شخص حلال طریقے سے کمائے اور حلال میں اس کو خرچ کرے۔ کیا ہی بدبختی کی بات ہے کہ کوئی شخص حرام طریقے سے مال کمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں، حلال اور حرام، جائز و ناجائز دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اگرچہ تمہیں گندے اور ناپاک اور حرام چیزیں پسند ہی کیوں نہیں ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی سچ فرمایا ہے یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کوئی چیز کہاں سے حاصل کی ہے، امن الحلال ام من الحرام، کیا حلال میں سے کمایا ہے یا حرام میں سے کمایا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کریں گے یا اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو پائیں گے قیامت کے دن، جو قرض لیتے ہیں لیکن قرض پورا نہیں کرتے، قرض ادا نہیں کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کے جو لوگ مال کمانے میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو غش کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں تاکہ اس کا مال زیادہ سے زیادہ بکے، وہ لوگ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو اپنے مال کو حرام طریقے سے کماتے ہیں اور عہد و پیمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، الٹ پھیر کرتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا کعب بن عجرہ انہ لا يدخل الجنة لحم نبت مسقل، اے کعب بن عجرہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام مال سے پلا بڑھا ہوا ہو، النار اولا بہ، جہنم ہی اس ایسے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ مل فقر اخشى علیکم، سنو لوگوں اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے اوپر محتاجی سے نہیں ڈرتا، ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے ڈر اس بات کی ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی، خوب زیادہ مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں کو اوپر دنیا کو کشادہ کر دی گئی، اور ان لوگوں نے اس دنیا کے کمانے میں کمپٹیشن کیا،
بڑھ چڑھ کے حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخرت سے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے تو یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو کہیں تم لوگ بھی نہ ہلاک ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کس طریقے سے لوگ حرام طریقے سے مال کمانے کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور کس طریقے سے ہر عام و خاص کے مال کو کھانے کی کوشش اور جرأت کرنے لگے ہیں۔ ایسے عالم میں ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے اپنے خواہشات کی کوئی بات نہیں کہی تھی، بلکہ یقیناً صحیح بات نہیں تھی۔ وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ کہ تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک ہو جانا پڑے گا جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک ہونا پڑا۔ یہ کافی نہیں کہ علی الاعلان ایسے لوگ جو مال کمانے میں حرام طریقہ اپناتے ہیں، دھوکہ دھڑی سے مال کماتے ہیں، وہ علی الاعلان رسوا کیے جاتے ہیں، ذلیل کیے جاتے ہیں، پھر بھی انہیں حیا اور شرم نہیں آتی ہے اور فساد طریقے سے سود خوری کے ذریعے سے مال کماتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، ایسے سود خور کی مثال ہے ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر چکا ہے۔ یہ لوگ پاگل کے طریقے سے مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا قیامت کے دن ایسے ہوگی کہ وہ آدھے منہ پڑے ہوں گے، پچھاڑے ہوئے اٹھائے جائیں گے، جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو دیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے اس کلام کو نہیں سنا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، مٹا دے گا اور صدقات کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ واللہ لا يحب كل کفار نثیم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گنہگار اور ناشکر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال غلط طریقے سے کماتے ہیں کہ ان کے مال کی برکت بھی چلی جائے گی اور مال کے ساتھ ساتھ ان کی جو صفات ہیں مال سے برکت حاصل ہونے کی وہ تمام چیزیں مٹا دی جائیں گی۔ اگر وہ خرچ بھی کریں گے تو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر اس کا ذخیرہ اندوزی کریں گے قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے وبال بن کر کیا آئے گا، آگ کی طرف ان کو لے جانے کا سبب بنے گا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ غور کریں اللہ جل شانہ کے قول میں واللہ لا يحب كل کفار نثیم کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا کسی ناشکرے اور گنہگار کو۔ یعنی اللہ نے وعدہ کیا آپ کو رزق دینے کا، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ناشکر ہیں اور جو مال دیا ہے اس پر قناعت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے بلکہ اور زیادہ ہوس پیدا کرتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو لوگ سودخوری کرتے ہیں، جو غلط طریقے سے مال کماتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جو چھین جھپٹ کر کے چپکے سے کسی کی مال کو لے لیتے ہیں اور دوسروں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خیر کی توفیق دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، میں نے تو اس طریقے سے مال کمائی، اس میں کیا مزہ آتا ہے، تو انہیں کے لیے چوکنا ہونے کی بات ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عہد و پیمان پورا کیا کریں اور وعدہ خلافی نہ کریں، دوسروں کی جو امانت ہے اسے ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانت والے کی امانت کو تو واپس کر دو۔ میرے دوستو سن لیجئے، مسلمان کی قیمت مال کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم کہ واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے تقوی شعار ہو۔ اور سن لیجئے، انسان کو وہی حاصل ہونی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں کر رکھا ہے، اور انسان کے لیے نہیں ہے وہ مال مگر اتنا ہی جتنا وہ کھا لیا اور کھا کر کے ختم کر دیا۔ یعنی جو مال آپ حاصل کر رہے ہیں کیا کریں گے ذخیرہ کر کے؟ ارے کھانے بھر کا مل گیا وہی کافی ہے، کیونکہ آپ کا مال حقیقت میں وہی مال کہلائے گا جو آپ کھا لیے اور ختم کر دیے، جو آپ نے پہن لیا اور پہن کر پرانا کر دیا، جس مال کو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔
اور وہی باقی رہ جائے گا اجر کے اعتبار سے۔ حقیقتاً مال فتنہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بہت زیادہ اجر ہے۔ یعنی اگر تم اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں لگ کر کے اللہ سے غافل ہوتے ہو، دین کی شریعت کی پامالی کرتے ہو تو تم کہیں کا نہیں رہو گے، لیکن اگر ان کے حقوق ادا کرتے ہو تو یقیناً جان لو اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے، دنیا میں بھی مزے لے کر کے کھائے پیے اور اللہ کے یہاں بھی اس کا بہت زیادہ اجر رہے گا۔ نفع بخش مال وہی ہے جو ہم اپنے لیے پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اس سے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم میں کا کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال پسند ہے اپنے مال کے بجائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کسی کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند نہیں ہے۔ تو کہا کہ تمہارا مال جو تم نے پیش کر دیا اور تمہارے وارث کا مال جو تم نے مؤخر کر دیا، یعنی جو مال تم چھوڑ کے جاتے ہو وہ تمہارے پیچھے رہ جاتا ہے، پتہ نہیں تمہارا وارث حلال کاموں میں خرچ کرے گا یا حرام کاموں میں خرچ کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے وارث کے بھی حق رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی میں بھی نیک کام کرو، حج میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، محتاجین کو دو۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ مادی اسباب کے ذریعے اپنے آپ کو لٹکا رکھے ہیں، وابستہ کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اوپر ہموم و غموم طاری ہو چکا ہے کہ یہ ہوگا تبھی ہماری زندگی سلامت رہے گی۔ اللہ سے امیدیں توڑ چکا ہے اور ہم اپنے مستقبل کے بارے میں ڈرنے لگے ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان کو بھی اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کی پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرعی اسباب سے غافل ہو کر کے کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا ہی کو اپنا تمام ہم و غم بنا لیں اور سوچیں کہ ہائے دنیا اور ہائے دنیا میں لگے رہیں۔ ہمارے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چوکنا کیا ہے، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کہ جس کی دنیا ہی سارا غم ہو، سارا بوجھ ہو اور سمجھے یہی ہماری سب کچھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ مال تو آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک ضرورت پوری نہیں ہو پاتی کہ دوسری ضرورت سامنے آتی ہے۔ بہت سارے ہموم و غموم ہو جاتے ہیں اور فقر و محتاجگی اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ وہی چیز حاصل کرے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے نفس کو قناعت کے صفات سے متصف کریں، سماحت کے صفات سے متصف کریں اور حلال طریقے سے اس عطا کرنے والی ذات سے مال اور رزق کو طلب کریں۔ کیا ہم بھول گئے کہ اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ ہی تو ہے جو روزی دینے والا اور سب سے زیادہ طاقتور ذات ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا خزانہ بھرے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارے رسول نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی، بے شک جبرائیل علیہ امین نے ہمیں یہ وحی کی کہ کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک اس کو اپنی عمر پوری نہ کر لے، اور کوئی بھی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک وہ اپنا روزی پورا نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور مال کے کمانے میں حلال طریقہ اپناؤ، اور دھیرے دھیرے روزی کا آنا تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اللہ کی معصیت کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رزق حاصل کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کی اطاعت کے سوا حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ چاہیے تو اللہ کی اطاعت کیجیے۔ میرے دوستو، صحیح بخاری کی روایت ہے ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی مال میں بغیر حق کے منہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس میں غوطہ زنی کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں اہل فساد کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فضیحت اور عار مقدر کر دیا ہے، اور ان کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اور جو امانت جن کا ہے ان کو ادا نہ کر دیں، جن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر ان کے حق ادا نہ کر دیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے گھوس دینے والے اور گھوس لینے والے اور گھوس لینے دینے والے کے درمیان جو واسطہ بنتے ہیں ان پر۔ تو میرے دوستو، ہم آج اس
مال کے لینے دینے اور کمانے کے کھیل کے اندر ایک معاملہ ہم جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم وہ راستہ اپنائیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین والحرام بین۔ سنو لوگو، حلال جو ہے وہ بالکل آئینے کی طرح جھلک رہا ہے، چمک رہا ہے، صاف ہے، واضح ہے۔ جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ معاملے ہیں جو شبہ والی ہے کہ یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ تو کہا فاتقوا الشبہات، تو شبہ سے بچو۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص بھی شبہ سے بچا لیا اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو دین کے لیے، اپنی عزت و آبرو کے لیے بچا لیا۔ اور جو لوگ بھی شبہ میں واقع ہوا، جان لیجئے کہ وہ حرام میں واقع ہو گیا، اس چرواہے کی طرح جو کسی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے۔ قریب ہے کہ جو چیز جس چراگاہ میں اس کی بکریوں کو نہیں جانی چاہیے وہ چلا جائے۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک بادشاہ کے لیے چراگاہ ہوتا ہے، اللہ کا بھی چراگاہ ہے، اور وہ اللہ کی محرمات ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی تمام حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم۔